بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمیں کال کیجئے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11-777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، مفتی اعظم پاکستان، میری مراد محترم مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ ہے۔ پروگرام کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ مولانا محترم جامع مسجد محمدی کریمیہ نے عرصہ 25 برس سے خطابت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی مسجد میں اتنے ہی عرصے سے جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اور علم سے محبت رکھنے والے، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، حوالہ جات کے ذریعے دوسرے کی بات سمجھنے والے اور ان کو سمجھانے والے اس علمی مجلس کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ بھائی بھی جمعۃ المبارک کی ادائیگی جامع مسجد محمدی کریمیہ رحمان جولر والی گلی کے اندر نماز کی ادائیگی کریں اور اس علمی مجلس کے اندر شرکت کریں، اور پھر دیکھیے کہ بے شمار باتیں جنہیں آپ دین سمجھتے ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بے شمار حدیثیں جسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہیں در حقیقت حدیث کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن یہ ساری باتیں اہل علم کی مجلس میں شرکت سے حاصل ہوں گی۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ عدت کیا ہے؟ کال لیں گے جی پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، ایک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دائم السفر آدمی ہے۔ آپ کراچی سے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کھپرو سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ کھپرو صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی۔ یعنی ایک آدمی دائمی سفر کرتا ہے، یہ یعنی سفر اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے بلدیہ میں، ہاں ہاں 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی جی گھر سے، جی تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب تک گھر واپس نہیں پہنچتا وہ سفر پڑتا ہے نماز، ہاں ہاں اور جو دو نمازیں ملاتا بھی ہے تقریباً روزانہ۔ جی جی۔ تو یہ اس کا کام صحیح ہے یا غلط ہے قرآن حدیث کے دائرے میں؟ صحیح بات ہے۔ یعنی مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ ان کا کاروبار یا ان کی زندگی کچھ اس طرح کی ہے کہ روز ان کو 20-25 میل سفر طے کرنا پڑتا ہے، تو بھائی ایک تو اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ان کا کاروبار ہے اور روزمرہ کا معمول بھی ہے، اور ساتھ وہ روزانہ مطلب ظہر عصر کے ساتھ یا مغرب عشاء کے ساتھ ملا کے بھی پڑھتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایسا کرنا کہاں تک درست ہے؟ جواب مرحمت فرمائیے۔ جی جواب دینے لگے مولانا؟ جواب دینے لگا میرے بھائی جی۔ نماز جو قصر پڑھتے ہیں نا وہ یہ تو ٹھیک نہیں کرتے
اچھا جو آدمی ایسے معاش سے تعلق رکھتا ہے نا، ایسا کاروبار اس کا کہ سفر ہی کرتا رہتا ہے، بہت کم وہ کہیں ٹھہرتا، یا ملازمت بھی اس قسم کی ہے کہ وہ سفر ہی کرنا پڑا، دورے کرنے پڑتے ہیں علاقے میں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تاجر اور جابی جو ہے نا، ٹیکس جمع کرنے والے افسر یا تجارت پیشہ لوگ، ان کے لیے کثر نہیں ہے، یہ کثیر السفر لوگ جو ہیں ان کو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے کہ وہ جمع کر لیتے ہیں، اس سے بھی حتی الوسع تو بچنا ہی چاہیے، یہ عادت بنا لینا کوئی درست نہیں، مگر اگر مجبوری ہو تو چلو جمع تو ثابت ہے دین میں، ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ الگ الگ صرف بے شک فرض ہی پڑھ لیے جائیں، سنتیں اور نفل وغیرہ ترک بھی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اپنے اپنے وقت پر فرض پڑھ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے جمع کرنے سے۔ ویسے جمع کرنا گناہ نہیں کر سکتا، اچھا بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھیں۔ جی اچھا، اور دوسرا معمول یہ بنانا اپنا ہمارے یہاں یہ اپنا یہ ٹیلر کام کرنا چاہتا ہے، ٹیلرنگ ٹیلر کی کمپنی، ہے؟ ٹیلر کی یہ کمپنی ہے نا اپنا موبائل کی، ہاں ہاں، یہ ابھی کھمبا اپنا لگا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے تو ان کے ساتھ تعاون، یہ کہتے ہیں ناروے کا ہے اور ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے ایک وضاحتی بیان آیا تھا کہ یہ کمپنی بھلے ناروے کی ہو لیکن یہ حصص جو ہے پاکستانیوں کے ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں وہ ایک سیل کمپنی ہے، موبائل کمپنی ٹیلی نار، اور جو کمپنی جو ہے اس کا بنیادی دفتر جو ہے وہ ناروے میں ہے، اور ناروے ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے خاکے چھاپے تھے۔ اس حوالے سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ جگہ انہوں نے لی ہے کہ اپنا ٹاور وغیرہ لگا سکیں، تو کیا ہم اس حوالے سے جو تعاون کریں گے تو پکڑ والے ضمن کے اندر تو نہیں آئے گا؟ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ان کو اگر دیتے ہیں قیمتاً یا کرایہ لیتے ہیں اس کا، تو یہ کاروبار تو درست ہے، چھاپے ہیں انہوں نے، خاکے تو بھگتے رہیں گے، اور آیا بھی اخبارات میں کہ وہ جل کر مر گیا، کمرے کو آگ لگ گئی تھی، وہ چھاپنے والا جل گیا، تو اللہ خود ہی ان کو پکڑے گا۔ میرے بھائی بات کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے، آپ کاروبار کریں، زمین اگر کوئی آپ سے لیتا ہے تو دیں اس کو۔ اچھا، تو اس کی سم خریدنا اور استعمال کرنا مطلب جب آپ کو مولانا نے نہیں، بتا سب دیا ٹھیک کہ ہے، اپنی جگہ کرائے پہ دے سکتے ہیں، دے سکتے، تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ 15-20 ہزار روپے ان سے کرایہ لے سکتے ہیں تو 100 روپے کی سم لینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اچھا اچھا، چلیں، بہت شکریہ جی آپ کے کال جزاک اللہ مہربانی۔ اچھا اچھا جی مولانا، عدت کے متعلق ایک ہمیں سوال موصول ہوا ہے، ہمارے بھائی ہیں مانا والا سے حاجی عبدالرشید بن محمد اسماعیل، آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے، تو ان کا ایک سوال السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، اگر بہن اور بہنوئی عمرہ کرنے جائیں تو ساتھ دوسری بہن اکیلی جا سکتی ہے بغیر اپنے میاں کے؟ مولانا تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، ناجائز ہے میری بہن، اچھا، نہیں جا سکتے؟ نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدت کیا ہے؟ عدت کیا ہے، پہلے ان کا سوال ہاں، عدت کی پہلے بات کریں نا۔ جی عدت کیا ہے؟ عدت اس عرصہ کا نام ہے جس میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی، جب تک وہ وقت گزر نہ جائے اس وقت تک اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ مختلف عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ سوال ہے جی میرا، پوچھیے بھائی پوچھیے۔ یہ کرنسی بنانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں؟ اس کا کرنسی؟ دوسرا پارٹ یہ ہے، نہیں، کرنسی یہ جو روپیہ پیسہ نوٹ چل رہے ہیں جو بھی کرنسی ہوتی ہے، ہیں، جی جی، اس کے بنانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں؟ اس کا کے دوسرا بارے پارٹ میں- یہ ہے کیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ تو قرآن خود بتاتا ہے چند ٹکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا۔ کوئی سوال آپ ذرا واضح کریں نا، یہ دراہم اور درانیر جو ہیں یہ تو پہلے سے چلے آتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، درہم تھے، دینار تھے، پہلے مسلمانوں کا اپنا سکہ کوئی نہیں تھا، رومیوں کا یا ایرانیوں کا استعمال کر لیتے تھے۔ حضرت میرا سوال سن لیں گے تو پھر کلیئر ہاں، میں جی، یہی فرمائیے، کہتا ہوں فرمائیے آپ جی۔ واضح کریں گے تو بات سمجھ میں جی آئے جی۔ گی۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ کیا نبوی دور میں یا خلفاء راشدین کے دور میں کوئی کرنسی جاری کی گئی؟ نہیں، آپ کے دور میں مسلمانوں کی اپنی کوئی کرنسی نہیں کوئی ہے، کرنسی نہیں۔ دوسری قوموں کی دوسرا پارٹ یہ ہے جی کہ کیا ان ادوار میں جو کرنسی چل رہی تھی وہ سرکاری تحویل میں لی گئی یا نہیں لی گئی؟ اس دور میں جو کرنسی چل رہی تھی، چل رہی تھی، جی،
وہ سرکاری تحویل میں لی گئی یا نہیں لی گئی؟ یعنی سرکاری تحویل میں لینے کے بارے میں تھوڑی سی ذرا آپ ایکسپلین کریں گے نا مزید؟ جی جی، جس طرح آج کل جو ہے وہ کرنسی پہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ حکومت کا ہے اور حکومت ہی وہ جاری کرتی ہے اور حقیقی کرنسی کی بجائے وہ کاغذ کی کرنسی چلا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اگر شاید میری بات واضح ہو جائے تو بتائیے گا۔ جی جی، کیونکہ آج کا جو دور ہے نا یہ پیپر کا دور ہے۔ آپ کے پاس جو حضرت میں وہ زیادہ نہیں، ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ بات تو سن لیں گے نا؟ جی بات سنوں گے۔ ہم جو بات بتائیں گے قرآن و حدیث سے باہر نہیں بتائیں گے جی، لیکن آپ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات سنیں۔ جی جی، پہلا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کے اندر سکے جو ہوتے تھے نا جی جی، وہ قیمتی معدنیات کے بنے ہوتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک، جس بندے وہ کے حقیقی ہاتھ کرنسی تھی، بالکل بجا جس فرمایا۔ بندے کے ہاتھ میں پیسہ ہے نا جی جی، اس کے پاس اتنی مالیت کا سونا یا چاندی یا جو بھی اس زمانے کی دات تھی وہ تھی۔ جی جی، لیکن آج کا جو دور ہے نا جی جی، وہ دات تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے دات کے مقابلے کے اندر جو کاغذ ہے اس کے مقابلے میں رقم ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پڑی ہے۔ حضرت ایک بات سنیں، جی وہ جو کرنسی تھی وہ حقیقی تھی اور اس کی حقیقی ویلیو تھی اپنی۔ جی بالکل۔ اب کاغذ جو ہے نا اس کی حقیقت جو ہے نا ان کے برابر نہیں، نہ ایک جو 1000 کا نوٹ ہے اس کو جو پیپر لگا ہوا ہے وہ 1000 کی ویلیو کے برابر نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کی جو اپنی حقیقی قیمت ہے۔ جی اس وقت کی بات آپ نے پوچھی ہے نا کہ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ حکومت نے اس کو اتھارٹی لیٹر کے طور پہ جاری کیا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مال موجود نہیں ہے حکومت کے پاس۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کچھ برس پہلے یہ کرنسی کا کاروبار کچھ اس نوعیت کا نہیں تھا، جس کے پاس پڑی ہے اس سے وہ کاروبار کر رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کے سرمایہ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ کو جو مطلب دے رہے ہیں نا آپ کو پیپر، جی جی، اس کی ویلیو ہمارے پاس ہے۔ اب تو حکومتوں کا کنٹرول آ گیا۔ آج کیسے آ گیا جب اللہ رسول نے نہیں کنٹرول دیا، انہوں نے نہیں لیا اس کا کرنسی کا کنٹرول، اور ہم اب یہ افراط زر جیسی بیماریاں اور لوگوں کو حکومت بیوقوف بنا رہی ہے، کاغذ پہ ٹھپا لگا کے وہ اس کو اتھارٹی لیٹر بنا دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیسے کیا حکم دیا ہے؟ اصل میں بات جب ان کے دور میں کرنسی چل رہی تھی تو انہوں نے سرکاری تحویل میں نہیں لی، انہوں نے پرائیویٹ رہنے دیا۔ نہیں، آپ میرے بھائی اصل میں یہ بات جو کر رہے ہیں نا، جو چیزیں انتظام سے تعلق رکھتی ہیں نا، یہ قرآن و حدیث نے ان کو جکڑ نہیں دیا کہ قیامت تک ایسا ہی رہے، ورنہ یہ جتنے محکمے آج نئے شروع ہوئیں گے کہاں سے حضور کے دور میں ایسی باتوں میں قرآن و سنت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت نے اصولی باتیں کہہ دی ہیں، یہ زمانے کے حالات اصول ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسا نہ کیا کریں۔ دیے ہیں قرآن و حدیث میں؟ نہیں، یہ سارا جو ویزے اور پاسپورٹ دوسرے، یہ ضرورت ہے وقت کی، اور یہ ملک کا انتظام کر آپ کو چھٹی مل جائے سارے لوگوں کو سکے ڈالنے کی تو کیا بنے گا؟ افراط زر تو پھر ہوگی۔ اب تو پھر بھی حکومت ایک حوالہ دیتی ہے، وہ لکھ کر دیتی ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو اتنی رقم آپ کو دی جائے گی۔ اگر لوگ ہی بنانا شروع کر دیں گے ہمیں اس کے بدلے میں، یہ کوئی بات نہیں، لیکن ان معاملات میں مال موجود نہیں ہے حکومت کے پاس۔ نہیں، کوئی موجود ہو یا نہ ہو ضمانت ہے نا، ورنہ اس نوٹ کو کیوں لیتے ہیں لوگ؟ ادھر پھول کے بنے ہوئے نوٹ ہیں، وہ نہیں، ایک آنے کا نہیں چلتا، یہ ہم لے لیتے ہیں 1000 کا 10,000 کا۔ پیچھے پتہ ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ لوگ لے کر آئیں گے، اس لیے یہ کاغذ نہیں آپ اس کو سمجھ سکتے، یہ باقاعدہ رقم کی رسید انہوں نے لکھ کر دی ہوئی ہے۔ تو ایسے معاملات میں دائرہ اباحت کا ہے کہ وہ حاکم وقت جیسے مناسب سمجھے کر سکتے، باقی بدماشیاں جو حکومتیں کرتی وہ تو میرے بھائی الگ رونا ہے نا۔ باقی ایسے معاملات میں آپ جکڑ نہیں سکتے کہ حکومت یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ ٹریفک کے قوانین بنانے پر جب کہاں سے ہم قرآن و حدیث سے نکالیں گے کہ دائیں ہاتھ چلنا کہ بائیں ہاتھ چلنا؟ تو ایسی نہیں، کوئی نہیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بائیں ہاتھ بھی اگر ایک تو چیز ہے نا وہ اب نئی پیدا ہو گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ کرنسی اس وقت موجود تھی، نبوی دور میں موجود تھی، راشدین کے دور میں موجود تھی، یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کو۔ تحویل میں کیوں نہیں لیا؟ اگر یہی بات ہوتی تو رسول اللہ کافروں کی کرنسی کیوں استعمال کرتے؟ اپنی بناتے۔ قرآن و حدیث کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کیا کرنسی چل رہی نہیں، رومیوں کی چل رہی تھی۔ اب ہم جو ہے نا وہ اب یہ مرکز بن گیا ہے کرنسی جو ہے، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے، تو بس اور کیا بات ہے کہ اللہ نے کوئی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قیامت کے نزدیک کس طرح کو معلوم پڑے گی، اس کے بارے میں کوئی احکامات نہیں۔ جو میرے بھائی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے دخل نہیں نہ دیا کہ کیوں میں اس میں دخل دوں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو مناسب سمجھنے کریں گے، اسی لیے آپ کوئی جیسے ہم نہیں کے سامنے کرنسی چل رہی تھی، نہیں، یہ بارے میں کوئی احکامات نہیں آئے،
اس کے بارے میں اس کو سرکاری تحویل میں نہیں لیا گیا. سرکاری تحویل میں تو لیا گیا، جیسے اس وقت مقرر تھا کہ درم اتنا ہونا چاہیے، بالکل وزن مقرر تھا، یہ نہیں کہ جس طرح جی چاہے کو بنا لے. وہ سر حقیقی کرنسی جو ہوتی ہے نا اس کے قاعدہ قانون یہ چلتا ہے، یہ تو حالات تو میں اس کی مجبور قیمت کر نہیں مقرر کی جاتی. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جنگ عظیم میں جب ضرورت پڑی کیا کرتے، سونا چاندی کہاں تھا اتنا. نہیں سر، ہم محدود رہیں گے قرآن و حدیث تک اور نبوی دور نہیں، اور قرآن و خلفائے حدیث راشدین اس دور بارے تک میں وہاں کچھ سے رہنمائی ملے گی. اب تو بعد میں گمراہی ہے. توبہ توبہ، اس کو گمراہی کوئی نہیں کہہ سکتے. آپ کے ہاتھ میں اگر اسلامی حکومت آئے آپ کو کئی نئے ایسے انتظامی معاملے کرنے پڑیں گے. یہ شکر کریں کہ اللہ رسول نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں فرمایا، کھلا چھوڑ دیا، ہمیں اباحت کا دائرہ دے دیا، بچ گئے، ورنہ مارے جاتے. نوٹ نہ چھاپ سکتے دوسرے. اب کوئی ہم پر پابندی نہیں. آپ اس کو خام خواہ تنگ نہ کریں. اللہ نے رحمت وسیع کی ہے، اس کو مضیق نہ کریں. حضرت میری یہ عرض ہے حضرت، تھوڑا جی، اب سا بات کو ہم اس ختم کریں نا. پہ بات واضح ہے، اس پہ تھوڑا سا غور اور فرما لیں، میں پھر دوبارہ رابطہ نہیں، کروں پھر گا. انشاءاللہ بات کریں گے. اب اور لوگوں کو موقع دیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے. جی، عدت کیا ہے؟ ایک مخصوص پیریڈ وقت ہے جس میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی. وہ گزرے گا وقت تو نکاح کرے گی. اب یہ مختلف عورتوں کے لیے مختلف ہے. اگر کسی عورت کا نکاح ہوا تھا مگر وہ خاوند کے گھر آباد نہیں ہوئی، اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں. جی، عدت کی شرعی حیثیت میں بتاتا ہوں. ابھی تو یہی بیان ہونا کہ کون کون سی عدت ہیں. آپ جلدی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک قسم کی عورتیں تو وہ جن کے لیے کوئی عدت نہیں، گھر میں آباد نہیں ہوئی ہیں. جی، سننے نہ آیا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. درمیان میں دوسری یہ کہ نکاح ہوا اور خامد کے گھر آباد ہوئی مگر اس نے خلا لیا، عدالت سے طلاق حاصل کی یا خامد کو کچھ معاوضہ دے کر لی. اس میں بھی صحیح سنت کے مطابق صرف ایک ہے. جی ٹھیک. فقیر تو اسی کو السلام کہتے ہیں. علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں سجاد بول رہا ہوں اٹک سے. اٹک سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی. جی جناب، میں ایک دن عالم سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے پاس صحیح حدیث ہے. تو میرے پاس تو آپ کے پاس تو نہیں تھی. میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں آپ سے، کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجیے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہیلو، ہاں جی، آپ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ میں پوچھ رہا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بتا دیجیے گا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی. ہاں جی بالکل. سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی ایسی روایت جو بالکل ہر خلل سے پاک ہو وہ تو نہیں ہے، مگر چونکہ ابن خزیمہ نے جو روایت لکھی ہے اس میں معمولی ضعف ہے. محمد بن اسماعیل جو ہے نا تھوڑا سا اس کا حافظہ کمزور کہا جاتا ہے، ورنہ وہ سچا ٹھیک ہے. اور دوسری طرف طاؤس کی بھی مرسل روایت موجود ہے صحیح سند سے. اور ایک کہاں؟ طاؤس کی مرسل روایت جو ہے نا وہ بھی بالکل صحیح ہے، صرف تابعی سے ہی مروی ہے نا، مرسل ہے. اب جو لوگ یہ قبول کرتے ہیں کہ مرسل روایتیں بھی ٹھیک ہیں، ان کو تو ماننا چاہیے کہ ادھر مرفوع روایت ہے ساتھ یہ مرسل ہے، مل جل کر یہ دونوں قوی ہو جاتی ہیں. تو ہاتھ سینے پر باندھنے دوسروں کی نسبت زیادہ قوی. اچھا جی، یہ صحیح حدیث ہے. ہاں، محمد بن اسماعیل کی جو اس میں یہی ہے کہ حافظہ اس کا ذرا معمولی سا کمزور تھا، اور تو کوئی اس پر اعتراض نہیں. یعنی وہی صحیح خزیمہ والی حدیث. ہاں، صحیح ابن خزیمہ والی. اچھا، اور کوئی حدیث نہیں ہے؟ یہ طاؤس والی بھی ٹھیک ہے. طاؤس والی بھی جڑی مرسل روایت بالکل اس کے سارے راوی سے کہا یعنی مرسل حدیث ہے طاؤس والی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کر. اللہ حافظ. اللہ اکبر. دوسری عورتیں ہوگی خلا لینے والی، ایک ہے صرف، ایک ہے دیکھے بعد میں نکاح کر. السلام علیکم. السلام علیکم. تیسری قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ گھر میں آباد ہوئیں، ان کو خاوند نے طلاق دی. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. اچھا محترم، میں ایک تھوڑا مسئلہ بیان کرنا چاہنا. دسو. یہ میرے ایک انکل قضائے راج تو وفات پا گئے نے. ہاں جی، انہوں نے 3 بیٹیاں ہیں. جی. ہاں، جبکہ اولاد نرینہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، شریعت دی روشنی دے وچ انہاں دا جڑا ہے نا اپنا کہ وہ حصہ جڑا ہے کسی فیملی دے اور ممبر نوں بھی جائے گا یا صرف بیٹیاں نوں جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے.
कौन कौन वारिस है उनके? बेटियां ना 3, और कौन है? कोई चचा के बेटे या भाई या बाकी उनके मुफ्ती साहब होना चचा के बेटे ने जी। अच्छा, अहलिया है उनकी? हाँ जी, आपके जो अंकल फौत हुए हैं उनकी अहलिया है? अहलिया है, मगर वो भी यानी कि उनको भी डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है। चलो आप जिंदा तो हैं ही ना। हाँ जी। अच्छा, तो भाई नहीं उनके फौत होने वाले के? कोई भाई नहीं? नहीं, भाई कोई भाई नहीं। तो इसमें यह है कि मेरे भाई 1/8 तो बेवा को मिलेगा ना, 8वां हिस्सा जो है कुल जायदाद का वो बेवा को मिलेगा, और 2/3 जो है वो बेटियों को मिलेगा, तीनों को वो आपस में तकसीम कर लेंगे, और जो बाकी थोड़ा सा बचेगा 5/24 ये चचा के बेटे ले जाए, असबा होने। असबात जो है ले जाए। 1/8 बीवी का, 2/3 बेटियों का, और बाकी जो है वो चचा के बेटे। भाई बात वाज़ेह हो गई जी? आपकी समझ में बात आ गई है? आप जरा दोबारा बताएं जी। जी दोबारा बता रहे हैं, मौलाना ये बता रहे हैं कि 24 हिस्से कुल होंगे इसके, 24 से होंगे इसके। कुल 24 हिस्से होंगे। समझे कि आपके जो फौत होने वाले हैं उन्होंने 24 रुपए छोड़े हैं। ठीक है जी। ये ठीक है। 3 जो है बेवा को मिल, 3 बेवा को मिल गए। 3 बेवा को मिल गए, 16 जो है वो 3 लड़कियों को मिल गए, ठीक है। और 5 जो बचे ना हाँ जी, वो चचा के बेटों के। ठीक है ना, ये बहुत 24 मेहरबानी। ये 24 पूरे हो गए। 24 पूरे, ठीक है जी। यानी 3, 16 और 5। ठीक है। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। घर में आबाद होने के बाद जिन औरतों को तलाक हुई उनकी इद्दत 2 तरह की। एक है कि तलाक हमल के ज़माना में हुई तो उनकी इद्दत तो बच्चा पैदा होने तक, अभी बच्चा पैदा हो गया तलाक के बाद ख़त्म। देर के बाद हुआ फिर हामिला औरत की इद्दत वज़े हमल, और अगर वो नई उम्मीद से तो 3 हैज़ अगर आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हैज़ नहीं आता तो फिर 3 महीने। हैज़ अगर आता तो फिर ये नहीं देखा जाए 3 महीने 90 दिन, नहीं, 3 हैज़ जल्दी भी आ सकते हैं, देर से भी आ सकते हैं। 3 हैज़ जब आ जाएंगे फिर तलाक मौसर होगी, और अगर हैज़ बंद है, बूढ़ी हो चुकी हैं या आया ही नहीं, तो फिर 3 महीने। और जिसका खामद फौत होगा उसकी इद्दत जो अगर बच्चा पैदा होने वाला तो बच्चा पैदा होने तक, वरना 4 महीने और 10 दिन। ये इद्दतें मैंने सारी औरतों की बता दी। ये वो अरसे हैं जिनमें वो निकाह नहीं कर सकती, ये गुजरेगा तो निकाह करेंगे। बेवा की भी इद्दत वज़े हमल भी है और 4 महीने 10 दिन भी है। थोड़ा सा जरा वाज़ेह हाँ, 4 महीने 10 दिन भी है और वज़े हमल भी है। ये है जमहूर का मज़हब। मगर ये इमामी हज़रात जो हैं इनका मज़हब है हज़रत अली और इब्न अब्बास का, जो हमारी किताबों में भी है। इनमें से जो लंबा अरसा होगा ना, 4 महीने 10 दिन में से तो कम अज़ कम है। अगर वज़े हमल पहले हो जाए तो 4 महीने 10 दिन पूरा करेंगे, और अगर 4 महीने 10 दिन पहले ख़त्म हो गए, अभी हमल नहीं वज़ा हुआ, तो फिर वज़े हमल तक। अब अब्दुल्ला जलान कि इन दोनों मुद्दतों में से जो लंबी होगी ना, यानी 4 महीने 10 दिन तो पूरे करने ही करने। अगर मुद्दत बढ़ रही है तो फिर बढ़ा लेंगे। इन दोनों मुद्दतों में से, वज़े हमल में से और 4 माह 10 दिन में से जो बाद में ख़त्म होगी उसको लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो होगी इद्दत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई। जी भाईजान, मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि मेरे कज़न है एक, जी जी जी, उन्होंने अपनी वाइफ को ना वो डिवोर्स दे दी हुई है। जी जी। तो इसके बारे में उन्होंने एक पेपर पे भी है ना, एक ही पेपर पे उन्होंने लिखा था ये 3 तलाकें वगैरह। जी जी। तो उसका पता करना था कि वो हो गई हैं या उसके वो बाद। मेरे भाई जरा बताएं ना कि कितना अरसा हुआ उसको। ये गालबन उन्होंने 30 जनवरी को ये लिखा था उस स्टाम्प पेपर। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए गालबन, और 4 दिन हुए हैं जो उन्होंने अपना वो जो पेपर है ना अपनी वाइफ को दिया है। चलो, तलाक तो पहले दी दी थी ना। हाँ जी। तो बीवी इन दोनों में को उम्मीद से थी या नहीं? नहीं, उम्मीद से नहीं है। नहीं, उम्मीद से नहीं। तो अब बात ये है मेरे भाई के वो 3 तलाकें जो दी ना उन्होंने एक ही वक्त, जी जी, वो हुई 1 तलाक। अच्छा। एक, बेशक 3 लिखी हैं 10 लिखी, कोई नहीं, वो 1 है। अच्छा। मगर चूंकि अरसा ज्यादा हो गया, अगर 3 हैज के अंदर अंदर वो रजू कर लेते, वापस ले लेते, जी जी, तो किस्सा खत्म हो जाता। मगर चूंकि उन्होंने वो अरसा दिया गुजार, अब 1 तलाक से ही वो पिछला निकाह तो खत्म हो चुका है। जी जी। अब वो औरत आज़ाद है, बिल्कुल अलग हैं ये दोनों।
مگر ان کے لیے یہ راستہ اب کھلا کہ اگر یہ دونوں راضی ہو جائے. پہلے تو ہے 3 تو تھے، ان میں تو مرد کو اختیار تھا نا عورت مانتی یا نہ مانتی. اب وہ تو بات نہیں رہی. اب وہ عورت بھی راضی ہے، اس کے وارث اور یعنی نئے نکاح کی طرح کی ایک چیز ہے. یہ دونوں راضی ہو جائیں تو دوبارہ 2 آدمیوں کے سامنے ان کا ایجاب و قبول نیا مہر مقرر کر کے کر دیا جائے. اتنا ہی کام ہے، کوئی حلالہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں. نکاح نیا اب کرنا پڑے گا اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں. اگر صلح دوبارہ کرنا چاہیں تو کرنا چاہے تو 2 آدمیوں کو بٹھائیں، ایجاب قبول کرا دیں. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب میرا دوسرا ہے، ایک میرے دوست کی سسٹر ہیں جی، انہوں نے لی تھی خلا بھی، یہ بھی جنوری دسمبر اور جنوری کی بات ہے جی. اور اس کے کیسز وغیرہ چل رہے تھے کورٹ میں. یہ انہوں نے کورٹ میں لیے نا خلا کا کیس کیا تھا. اچھا. اور ان کے بیوی کے حق میں ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کا تو تھوڑا سا جہیز کا مسئلہ، وہ جہیز وغیرہ لڑکے والے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے پھر لڑکی کے والدین پہ بڑا پریشر پڑا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپریل کو غالباً نا اس کو لڑکی کو ادھر چھوڑ آئے ہیں اور اپنا جہیز وغیرہ ادھر لے آئے ہیں واپس. لڑکی کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ اس کے سسرال. جہیز کے بدلے ہے نا لڑکی کو سسرال چھوڑ آئے ہیں. یہ کیا ہوا کہ جہیز اس کا لے آئے ہیں، بچی کو چھوڑ آئے ہیں؟ جی جی. بچی کا وہاں پھر کیا کام جب جہیز ہی لے آئے؟ جی. اور خلا ان کی فیملی کورٹ سے ہوئی ہے. نہیں، جہاں سے بھی ہوئی طلاق تو ہو گئی نا. فیملی کورٹ سے بھی اگر ہوتی ہے تو طلاق ہی ہوئی نا. جی جی. مطلب تو یہ ہے کہ اب جب انہوں نے جہیز ہی لیا، جب ان کی بچی وہاں ہے تو جہیز یہ کیوں لے آئے؟ اس کے پاس ہی رہنے دینا تھا، بچیوں کو جہیز دیتے. اب بتائیں نا کہ کیا عجیب صورت ہے. جہیز کا سامان واپس بھجوا دیا بچی کے ساتھ یا کیا کیا؟ بچی کو یہ اپریل میں نا خلا لیے انہوں نے. ٹھیک ہے. لڑکی نے خلا لے لی اپنے شوہر سے، کورٹ میں سے لے لی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پریشرائز کیا ان کو، لڑکی والوں کو، لڑکے والوں نے. ان کے کیسز وغیرہ چل رہے تھے. اس کے بچے کا خرچے کا کیس چل رہا تھا، اس کے جہیز کا کیس چل رہا تھا. یہ پہلے تو نہیں مان رہے تھے لڑکی کے گھر والے. لڑکی بھی نہیں راضی، ابھی تک نہیں راضی. وہ ادھر گئی ہوئی ہے، وہ تو راضی ہے ہی نہیں ہے نا. ایک تو خلا کا ہو گیا کہ اس کا یہ کیس فائنل ہو چکا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ اپریل کو غالباً 10 اپریل کو لڑکی کو ادھر لے کے چھوڑ کے بغیر بتائے اس کے ماں باپ چھوڑ آئے ہیں سسرال میں. ہاں جی، سسرال میں. اور جب وہ ادھر اپنے سسرال میں پہنچی ہے اور اس کے جہیز کا جو سامان تھا وہ ٹرکوں میں لوڈ ہو رہا تھا، اور وہ سامان واپس اس طرح لے کے آئے. اور اسٹامپ پیپر پہ غالباً اس طرح کا اسٹامپ پیپر بھی لکھا ہوا گا یہ اب آتی ہے یا چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بچے سے بھی جائے گی. آپ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی کو زبردستی سسرال میں بھجوایا جبکہ سسرال والے سامان بھی بھجوانے کے لیے تیار بیٹھے تھے؟ نہیں، وہ سامان تو دے نہیں رہے تھے نا. اچھا. تو سامان کے بدلے میں وہ سامان ادھر چھوڑ واپس لے آئے لڑکی والے، اور اس کے بدلے میں لڑکی کو چھوڑ آئے ہیں. یہ پھر کیا مطلب کوئی سودا کیا ہے انہوں نے؟ پتہ نہیں. یہ آپ سے پوچھنا، یہ جو خلا کا ہے نا میں نے ذکر کیا ابھی کہ یہ تو خلا انہوں نے لڑکی نے لی ہے نا، یہ تو لڑکی کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے. آپ نے 10 دفعہ لڑکی کے حق میں فیصلے کی بات کی ہے. آپ ایک بات تھوڑی سی ہمیں یہ بات بتائیں کہ جس لڑکی نے خلا لیا ہے اب وہ سسرال کے گھر میں ہے. وہ اب سسرال میں ہے. سامان کا ذکر چھوڑیں آپ، سامان کا تو کوئی میرا خیال ہے کہ اتنا معاملہ نہیں. چلو اس کے ماں باپ لیتے پھرتے ہیں سامان. دینی اعتبار سے آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس لڑکی کی ازدواجی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا حیثیت رکھتی؟ ہاں جی، یہی سوال ہے نا. آپ سامان کی بات نہ کریں نہ، سامان کی بات چھوڑیں. پتہ نہیں وہ ماں باپ کیسے ہیں جو سامان لے آئے اور بچی وہاں چھوڑ آئے. ایسا بھی کبھی سنا، آج ہی سنی ہے یہ بات عجیب ہے. اچھا، خلا لے لیا. خلا لے لیا تو نکاح تو اس کا ختم ہو چکا. اب وہ کیا کرتی ہے وہاں؟ یہ مین جو بات آپ کو بتائیے نا یہی ہے کہ اس طرح ہوا ہے. اور لڑکی اب نہیں چاہتی، اس کے گھر والے بھی نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 دن کا ہوتا ہے کہ کورٹ میں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ صلح صفائی ہو جاتی ہے. یہ میرے بھائی میں عرض کروں، یہ جو کورٹوں میں ہو رہا ہے اور قانون چل رہا کہ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت پھر خلا کی ڈگری دیتی ہے، پھر یونین کونسل کو بھیج دیتے ہیں صلح کی کوشش. انہوں نے عجیب گھپلا مچا رکھا. یہ جج بھی بیوقوف ہیں، یہ یونین کونسل ہیں، قانون صاحب جو گدھے ہیں کہ خلا کے بعد صلح کی کیا ضرورت ہے.
کس کو بھیجیں گے وہ اب طلاق؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت صاحب یہ لڑکی کا ادھر رہنا جائز ہے؟ بس سن لینا، یہی بتا رہا ہوں، ساری دنیا کو بتا دوں کہ خلا کے بعد کوئی صلح نہیں، نہ یونین کونسلوں کا کوئی دخل ہے۔ جب کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو میں نے خلا کی ڈگری دے دی، اب یونین کونسل کون ہے دخل دینے والے؟ اس کے بعد بھی بچیاں دھکے کھاتی پھریں، صلح ہوتی پھرے، تو عدالت نے کیا کیا؟ اس لیے اس قانون کو صاف کرنا چاہیے کہ طلاق دینی ہے تو یونین کونسلوں میں بھیجو، وہاں صلح ہوتی پھرے گی۔ اگر آپ چلیں گے عدالت میں اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے اس مظلوم بچی کی جان چھڑا دی، قصہ ختم، اب کسی طرح نہیں وہ طلاق جانی چاہیے، نہ ختم ہے معاملہ۔ مگر اس کے بعد لڑکی لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو نکاح نیا کر سکتے خلا کے بعد، یہ بات۔ اب وہ لڑکی جو رہ رہی ہے نا اپنے سسرال میں، وہ تھوڑا سا نیک کام یہ کریں کہ اب دوبارہ کسی عالم دین کو اور 4 بندوں کو بلوا کے تجدید نکاح کروائیں، نکاح لیں، کر لیں اگر رہنا ہے وہاں، پھر ان کی شرعی حیثیت جو ہے اسلام اسے قبول کرے گا، ورنہ نکلا ہے فوراً وہاں سے، وہ اب تو اس کی کچھ بھی نہیں، بیوی نہیں رہی ہو۔ ٹھیک ہے، یہی بات وہ اپنے والدین کو کہتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ چلیں آپ ان کو قائل کر دیں نا، آپ سمجھا دیں۔ اور ماں باپ نہیں مانتے تو ان کو میرے بھائی یہ تو سمجھا دیں کہ اگر آپ ڈوب ہی گئے تو اس کا نکاح تو دوبارہ کرا دیں، چلیں ٹھیک ہے، اسی سے کرا دیں۔ صحیح بات، چلیں بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی جو مولانا۔ خلا سے عدالت کی ڈگری سے طلاق ہوتی ہے اس کو آپ سن لیں، وہ ہوتی ہے بائن، کہ ختم نکاح، اسی وقت صلح نہیں، البتہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، کہ نکاح اسی وقت ختم کر دیا جاتا ہے، مگر وہ راضی ہو جائیں دوبارہ کر لیں نکاح۔ السلام علیکم جی، عدت کی بات ہو رہی تھی جی اب عدت کے میں نے سارے مثال بیان کیا کہ یہ بات ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ اچھا، اس کا سوال یہ تھا، اگلا سوال کریں نا۔ دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو آپ نے واضح کر دیا عدت کے نہیں، حوالے اب اہمیت نہیں واضح ہوئی، ابھی تو یہی ہوا کہ عدت ہے کیا۔ جی ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ سمجھا کریں نا، سوال بڑا ہے نا، گہرا، کئی چھکے ہیں نا اس کی۔ پہلی تو یہی تھی کہ عدت ہے کیا، مختلف وقفے ہیں کہ ان میں وہ عورتیں نکاح نہیں کریں۔ اب اہمیت ہے کہ اس دوران میں نکاح قطعاً حرام ہے، بالکل حرام ہے، بلکہ اگر وہ وفات کی عدت گزار رہی ہے نا، موت ہوگی اس کے خاوند کی، اس زمانے میں تو اس کے سامنے نکاح کا ذکر بھی اگر کوئی شخص کرتا نا صاف کہ میں تو اسے نکاح کر رہا ہوں یا اس سے بات کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ قرآن میں ہے مرا ہوا خاوند تمہیں ہمدردی نہیں، تم نکاح کی تمہیں سوچتی ہے، کوئی شرم کرو، کچھ دن تو حیا کرو کہ اس کو اتنا صدمہ پہنچتا، وہ بھی نکاح کا ڈرامہ رچانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں اس کے لیے کیا مطلب ہے کہ نکاح کو کھیل ہی تھا، خاوند مرا اور ختم ہو گیا، سوگ ہونا چاہیے 4 مہینے 10 دن۔ اس لیے صرف عدت کا حکم نہیں ہے ایسی عورتوں کو، بلکہ احداد کا بھی حکم ہے، مہندی نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، زیورات نہ پہنیں، اچھے کپڑے، اظہار کریں کہ میرا خاوند ہے، اس سے محبت کی۔ ہلو جی السلام علیکم السلام، کون سا؟ جی فتاوا آن لائن سے بات کر رہے ہیں۔ جی فتاوا آن لائن، بات پوچھا کریں نا آپ، چھوڑیں اس کو کون ہے کون نہیں۔ فتاوا آن لائن؟ جی جی سر یہ پوچھ رہے ہیں، ہم نے زمین پہ اپنا کتا رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے، زمین پر اپنی فارم پہ ایک کتا رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے، پولٹری فارم پہ۔ جی ٹھیک ہے، تو جب صبح اذان ہوتی ہے نا تو وہاں کے بندے کہتے ہیں وہ صبح رونا شروع کر دیتا ہے کتا، ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پتا کرنا ہے مولوی صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ جی رکھوالی مسئلہ تو ہاں جی، رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، جی جی یہ پتا کرنا ہے آپ کو۔ کتا جو آپ نے رکھوالی کے لیے رکھا وہ تو دین میں بالکل ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے، کھیتی کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے کتے رکھنے کی حضور نے اجازت دی ہے۔ باقی میرے بھائی جو رونا شروع کرتا نا، یہ آپ کا کتا ہی نہیں، کئی مرتبہ میں نے دیکھا زور کے وقت بھی اذان ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے، کتا بھاگ کر آتا، زور زور سے رونے لگتا۔ اب یہ وہ کتا ہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ کیا بات ہوتی ہے، اس کا میں کیا بتا سکتا ہوں۔ دین میں یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کتے کو معلوم ہے یا اللہ اس کو کوئی جو سجاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، کوئی ڈیوٹی اس کی لگی ہوگی، بیچارہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو گناہ نہیں، نہ کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات۔ جی بے فکر رہیں آپ، کتا آپ رکھیں، اس کی خدمت کریں، وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ جی جی بات واضح ہوگی بھائی۔ تو دوران عدت اگر وفات کی عدت ہے تو صرف یہ وقت نہیں گزارنا بلکہ سوگ بھی کرنا، کوئی زیب و زینت نہیں کرنی، خوشبوئیں نہیں لگانی، کنگھی پٹی نہیں کرنی، بڑکیلا لباس نہیں پہننا، زیورات نہیں، یہ ہے۔ اور اس دوران قرآن مجید میں آیا سورہ بقرہ کہ بات بھی نہ ان سے کرو، صاف کسی نے نکاح کا نام لے لیا حرام،
اور جو وفات کی عدت گزار رہی ہے، خیر وہ اگر طلاق رجی ہے، ابھی ایک ہی طلاق ہے، تو اس کو دکھ میں خاوند کے گھر رہے، زیب و زینت کرے، اس کے سامنے پھرے، شاید اللہ تعالیٰ کو اس بات پھر پیدا کر دے، وہ دونوں جو ہے نا ان کی صلح ہو جائے۔ اور اگر بالکل تینوں ہی ہو چکی ہیں الگ الگ اور وقت ختم ہو گیا، تو اب تو نہیں اس گھر میں رہ سکتی، نہ اس خاوند سے اس کا کوئی تعلق ہے، مگر نکاح وہ بھی نہیں کر سکتی 3 حیض یا 3 مہینے۔ اب جو کر لے، اگلا سوال ہوگا، اگر کوئی عورت عدت کے دوران شادی کر لے تو اس شادی کی کیا شرعی حیثیت ہے، واضح فرما دیں۔ بالکل وہ نکاح کوئی نکاح نہیں، زنا کر رہے ہیں، ختم، اس کا کوئی ایسے ہی سمجھیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ عدت کے دوران نکاح جو ہے نا کالعدم، فضول۔ اب اس کے بعد کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی لوگوں کا السلام فتویٰ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، فتاوا آن لائن جی؟ جی جی فتاوا آن لائن ہے میں نے بات کرنی تھی جی میاں صاحب سے۔ جی مولانا بول رہے ہیں، جی فرمائیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ سوال کرنا تھا جی کہ میں نے پیسے کچھ رکھے ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد قومی بچت میں، ہاں ہاں، تو ان کا جو منافع ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ وہ کاٹ لیتے ہیں سال کے سال، تو وہ مجھ پر جائز ہے جی اس طرح؟ آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ جو پی ایل ایس کا کھاتا ہے نا، اس میں رقم جمع کرا دیا کریں کہ بس بھائی میں مقرر نفع نہیں لوں گا، یہ نفع نقصان کا کھاتا ہے، نفع ہوگا وہ بھی لوں گا، نقصان ہو گیا قبول کروں، پھر آپ بے فکر ہو جائیں، نفع بھی دیتے رہیں نا، تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہی ہے۔ مگر آپ تحریر یہ لکھ کر دیں کہ میں مقرر نفع جو ہے نا، جس کو سود کہتے ہیں، وہ نہیں چاہتا، نفع نقصان کے کھاتے میں میری رقم جمع کریں، اس سے جو مجھے ملے گا ٹھیک، یہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فضل فرمائے، خیریت سے رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا، اسی کو ان لوگوں نے شیعہ حضرات نے قبول کر لیا کہ اس کو یہ سزا ملے گی جس نے عدت کے دوران نکاح کیا، کہ اب قیامت تک اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ختم کر دیا جائے، ہوا ہی نہیں، اور آئندہ بھی اس کے لیے محرومی کہ تم نے حرام زادے نے نکاح کی جلدی کی۔ پوچھ رہے نا، یہ درمیان بات شروع ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی، بات بھی جی نہیں کیا کرتے پوچھیں گے آپ مولانا سے؟ جی بہت کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ جی ایک تو یہ ہے کہ جس خامد کے ساتھ عدت کے دوران شادی کی ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، سارے نہیں کہتے، امام مالک اور یہ شیعہ حضرات حضرت عمر رضی کے فتوے کی بنا پر کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ جلدی کی ہے، اب اس جلدی کی سزا یہ ملی کہ ویسے تو حلال تھی وہ عورت اگر عدت کی، اب نہیں ہوگی، قیامت تک محروم کر دیا گیا۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نکاح تو حرام ہے، ختم کرو، مگر بعد میں چلو یہ دوسرا صحیح کر لیں تو ٹھیک۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب میرا نماز پڑھنے کو مثلاً خوف، خدا کا خوف بہت زیادہ ہے، ہاں ہاں ڈر بہت زیادہ ہے، ہاں ہاں، لیکن جرت نہیں پیدا ہوتی نماز پڑھنے میں، دل نہیں کرتا۔ یعنی ظاہری طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل دماغ میں ہے، لیکن بہت زیادہ ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے۔ جی جی، دل نہیں کرتا۔ آپ یہ کس طرح کا ڈر ہے؟ آپ بس یہ ڈر اگر ہوتا تو آپ پڑھتے نا، ذرا پولیس کا ڈر ہے یا سپاہی کا، تو کون نہیں پھر کرتا۔ یہ ہے جعلی قسم کا ڈر کہ اللہ کا بڑا خوف ہے، خوف ہے آگ ہمیشہ کے لیے، اور آدمی نے وہاں جلنا ہے۔ نماز کی توفیق کیوں نہ، صرف ظاہر کی باتیں ہیں نا، باقی علاج اس کا یہ ہے میرے بھائی کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ جب نماز نہیں پڑھیں گے 100 روپیہ میاں طاہر کو بھیج دیا کریں گے ہر نماز کا، یا کسی غریب کو دیں، میرے ساتھ یہ عہد کریں، بیعت کریں، ابھی 10 روپے یا 5 روپے جتنا کم آپ یہ قسم اٹھائیں کہ جب نماز نہیں پڑھوں گا 5 روپے کے غریب کو دے دیں گے۔ آپ دیکھیں گے دوسری نماز کے وقت ہی شیطان کہے گا اٹھ کر یار نماز پڑھ کے کہاں سے اتنا دے گا۔ لوگ کرنا تو کچھ چاہتے نہیں، نسخہ ہم کیا بتائیں۔ یہ کفارے جو ہے نا، کفارے ڈن لگایا اللہ تعالیٰ اسی لیے لگایا نا کہ اگر یہ حرکت نہیں تم سے چھوٹتی تو یہ مقرر کر لو کہ میں اتنی رقم خدا کی راہ میں دوں گا۔ آپ دیکھیں گے نفس بخیل ہے، یہ مال نہیں خرچ کریں، یہ تو 1-2 منٹ کے بعد ہی سیدھا ہو جائے گا، کتنے دیتا رہے گا تم کو۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اللہ کے لیے کچھ دینا شروع کر دیں، جب نماز نہیں پڑھی دے دیں 10 روپے، دیکھیں گے کیوں نہیں پڑھنے کی توفیق ہو۔ کتنے دن نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، چلیں بہت یہ شکریہ۔ جو میں نے مسئلہ حضرت عمر کا بتایا نا مالکیوں کا، یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے مورث کو کسی کی جائیداد اسے ملنی تھی
باپ کی یا چچا کی یا کسی اور کی، مگر اس نے اس کو قتل کر دیا اس لالچ میں کہ یہ مجھے جلدی مل جائے۔ اب شرع نے سزا دی اس کو کہ یہ اس کی وراثت سے محروم کر دیا، اس کو نہیں ملے گی، پہلے ملنی تھی، اب ایک آنا نہیں ملے گا کہ تم نے جلدی کی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ عدت میں جو کرے اس کو سزا ملتی ہے کہ جاؤ پھر، اب بالکل ہی عورت ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مولانا صاحب تشریف فرما رہے ہیں؟ جی جی ایک سوال پوچھنا سی جی، اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی خطرے دے بارے سوال پوچھنا سی کہ وہ مختون پیدا ہوئے یا بعد چوں ہوئے ہیں ختنے آپ سے؟ دو عالم بڑے ہوئے زبردست ہوئے، جنہوں میں سے ایک نے کتاب لکھی کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، دوسرے نے لکھی کہ آپ کا ختنہ 7ویں دن کیا گیا۔ اچھا وہ دونوں کتابیں جو ان کا ذکر امام ابن قیم نے زاد المعاد کی دوسری جلد میں کیا، اچھا مگر بتایا کہ نہ اس کے پلے کچھ ہے نہ اس کے، وہ بھی اپنی طرف سے باتیں کرتا، یہ آپ کے بارے میں ذکر صحیح نہیں پتا چلا کہ ختنہ ہوا تھا یا نہیں پہلے، اس لیے ایسی فضول باتوں کا کیا فائدہ، دین کا اس سے کیا چلے گا؟ آپ ہی بتائیں نا کہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے یا بعد میں ختنہ ہوا، اس کا کیا؟ اور ابن قیم جیسے کہتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ کئی اور بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا ہوتے ہیں، ختنہ ہوا ہوتا، ان کو لوگ کہتے ہیں رسولی، یہ ہمارے لفظ مشہور ہے کہ یہ رسولی بچے ہیں۔ تو یہ نہ کوئی فضیلت کی بات ہے، نہ کوئی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، خواہ میں نے دو عالموں کا نام بتا دیا کہ وہ زاد المعاد دوسری جلد میں ابن قیم نے ان کے نام لکھے ہیں کہ ایک ایک کتاب لکھی، ایک نے ثابت کیا ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ایک نے کہا نہیں بعد میں ختنہ ہوا، دلیل کسی کے پاس نہیں، دین نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جی صحیح ہے، بڑی مہربانی جناب، اللہ خیر سے رکھے۔ السلام علیکم۔ جی عدت کی بات بتا رہے تھے۔ عدت کی بات وہی میں نے قتل کی مثال دی نا، جی بالکل، کہ جلدی سے قتل کیا کہ اس کو ختم کرو مجھے مل جاؤ، اب شرع سزا دے گی اس کو کہ اب تجھے ایک مرلہ نہیں ملے گا۔ السلام علیکم۔ جی اس کو نہیں ملے گی۔ یہ عدت کی تو وضاحت آپ بہت بیان ہوگی، کوئی رہ جائے تو پوچھ لیا کریں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی جی ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے، ایک تو اس کی سند کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے اور دوسری اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ پوچھا ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں۔ جی بند کریں نا یہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت رضی اللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا۔ جی میں نے اللہ کے رسول کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی مسئلہ پوچھنا، جی تھوڑا اونچا بولیے، پوچھیے بھائی مسئلہ۔ مسئلہ پوچھنا سی جناب۔ جی پوچھیے بھائی۔ پوچھے نا۔ مولانا صاحب بھائی میرے نے نا اپنی بیوی نو طلاق دیتی سی، آج تو تقریباً 2 دن گھٹ 2 ماہ ہو چکے ہیں جی، اور لوگ رجوع دے بارے کہندے کہ ہو سکتا ہے یا طلاق ہو چکی ہے؟ 2 ماہ ابھی پورے نہیں ہوئے، 2 دن باقی ہیں مولانا۔ جی یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اب یہ جو ہے نا 2 ماہ 3 ماہ یہ جو ہیں باتیں قانون کی، دین میں جو ہے وہ تو دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض تو نہیں آ گئے، یہ عورت کو قسم دے کر پوچھنا چاہیے کہ چھپانا نہ، سچ بول ابھی طلاق ہوئی اسی وقت حیض آ گیا، اس لیے یہاں مہینے نہیں ہوتے، ہو سکتا چند دنوں میں 3 حیض پورے ہو جائے، اس لیے 3 حیض اگر گزر جائیں تو پچھلا نکاح ختم ہو جاتا میرے بھائی، مگر پھر ان کا نکاح ہو سکتا، دوبارہ نکاح نیا کرنا پڑے گا، نیا حق مہر مقرر کر کے گواہوں کی موجودگی میں، اور اگر 3 حیض نہیں آئے، اس نے 3 مرتبہ نہیں ابھی نہایا، تو پھر پچھلا نکاح ہی کیا ہے۔ اب یہ آپ پوچھیں نا ان سے کہ چھپانا کوئی نہیں، اللہ سے ڈر کر سچی سچی بات بتا دو کہ اگر 3 حیض آ چکے ہیں تو دوبارہ تمہارا نکاح کریں، پھر بھی اڑچن کوئی نہیں، نہ کوئی مشکل ہے، نکاح نیا کریں گے، اور اگر وقت نہیں ابھی گزرا تو وہ پہلا ہی ٹھیک ہے، جی رجوع ہو جائے گا، رجوع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اگر حیض سے جو کام اوپر جائے مثلا نہ آتا ہو پھر 3 عمر میں اگر بندہ کو پھر 3 مہینے، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت پھر 3 مہینے، ٹھیک یعنی 90 دن کہہ 90 دیں۔ دن، ٹھیک 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 حیض والیوں کے 3 حیض دیکھنے ہیں، تھوڑے دنوں میں پورے ہوں یا زیادہ دنوں میں۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ حدیث پاک جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہی نا کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چوگوشا ہو کر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے جناب؟ نیازی صاحب جی جناب جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ ہاں پوچھیں نیازی صاحب جو پوچھیں۔ اچھا یہ گاڑی کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔
दाढ़ी के दाढ़ी जो सुन्नत की मिकदार है भाई, कुछ उलमा तो बताते हैं भाई मुश्त भर जो है सुन्नत के मुताबिक, कुछ बताते हैं मतलब उससे छोटी, मुश्त भर से भी छोटी, और कुछ बहुत। चले आपकी बात समझ गए मौलाना, जवाब आपकी बात समझ ली मैंने। मतलब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो सही मिकदार है ना, वो सही मिकदार जो है वो यही है कि मूंढना आप छोड़ दें, बस सीधी बात है कि जो उस तरह चलाते हैं ना मूंढते हैं, इससे तौबा करें, अपने चेहरे पर बात आने दें, फिर मिकदार की कोई बात नहीं, अपनी तरफ से लोगों की पसंद है, कोई कहता खुली छोड़ दें बिस्मिल्लाह, कोई कहता मुश्त भर, कोई इससे भी कम कहते हैं। तो दीन में कोई न्याजी साहब मिकदार इसकी मुकर नहीं, मुंडाना हराम है। ये असल जो है वो मतलब दाढ़ी को मुंडाना वो हराम है। इस्तेसाल जो है ना कि सिरे से बाल जड़ से ख़त्म कर, ये हराम है। ये अगर छोड़ दें तो बस दाढ़ी उन्होंने बढ़ा ली, अब बढ़ाते चले जाएं, ये भी माना लोगों ने किया। नहीं वो ये भी तो हदीस है ना भाई, दाढ़ी को माफ कर दें। नहीं माफ वगैरह नहीं करने, ये तो अपनी तरफ से कहते हैं। आफू नहीं, आफू का लफ्ज़ है। हाँ मतलब है वो। आफू का मतलब जो है ना दाढ़ी को छोड़ें, दाढ़ी को छोड़े। अब छोड़े तो न्याजी साहब जिसने मुंडनी छोड़ दी, छोड़ तो दी है। हर कोई कहता है इसने यार दाढ़ी रख ली है, जिससे जी चाहे पूछे सारे कहेंगे दाढ़ी इसने रखी हुई। अब मौलवी अगर नहीं मानता कि मैंने फुट से मापना है तो उसकी मर्जी, वरना हर शरीफ आदमी कहता कि इसने यार दाढ़ी नहीं ये मुंडवाता रखी हुई। यही हदीस का मतलब है। इसीलिए तो उसमें आ जाता है। जिसने बताई है बात काफिल लिया वही अबू हुरैरा हजरत अब्दुल्लाह बिन साहब कतराते थे। अच्छा उनका अमल भी मतलब कतराने में। हाँ, इससे बढ़कर और क्या दलील के जिन्होंने सुनाई है हमें हदीस, जो अरबी जिनकी अपनी जुबान थी, उन्होंने ये नहीं समझा कि कटानी ही नहीं। अच्छा, सब कटाते, मतलब उनका अमल भी कटाना है। कटाना बिल्कुल कटाना। तो इसलिए मुंडाना छोड़ दें खुदा के लिए, जो मुंडाते हैं ना ये हराम है, नाजायज है। वो तो कतई हराम है ना, हराम बिल्कुल हल्क जो है ना ये हराम। बहुत शुक्रिया जनाब जी, क्या बात थी। हाँ, तो उमर मोमिन रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आप चौगोशा चौकड़ी बार कर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपसे एक मसला पूछना है। जी पूछिए। हेलो। जी 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 इसाक साहब से एक मसला पूछना है। जी सुन रहे हैं आपकी बात। ये बात है कि जो नमाज जनाजा है, हाँ हाँ, उसकी नियत उर्दू में क्यों बताई जाती है? नमाज जनाजा हो या नमाज ईद हो या ये दूसरी नहीं, नमाज जनाजा अक्सर हम पढ़ते हैं ना जी, तो उस मैं अरशद बोल रहा हूँ सत्याना रोड से। अरशद साहब हैं सत्याना रोड से। भाई अरशद आप बात करके चुप कर जाया करें ना, मुझे बात के फिर आप दखल देना शुरू कर देते हैं। जब बात आपकी सुन ली कि जनाजे पर ये लोग उर्दू में नीयतें बताते हैं, तो मैंने बात वसी कर दी कि जनाजा नहीं, ईद के मौका पर भी नीयतें लिखी जाती हैं। उर्दू में क्यों बताई जाती है? नहीं, ये सारा ढोंग है ना। किसी नमाज के लिए दीन में कोई नीयत नहीं, ना अरबी में, ना उर्दू में, ना पंजाबी में। एक आदमी जब जनाजे के साथ जाता, नीयत तो उस वक्त से होगी जब वो चला साथ, अब नीयत तो रह गई जो उसने वहां जाकर करनी। एक आदमी जानता कि जोर का वक्त हो गया, उठा। नहीं, आप इस तरह करें, आप केबल में आप ज्यादा प्रोग्राम इसमें नशर करें ना, हमें नशर कर दिया मैंने कि ये नीयत बिदअत है। जुबान से कोई बंदा नीयत ना करे, वुजू करे। अल्लाह अकबर। अब आप इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, आप इसाक साहब से इस बात की तस्दीक करवा देना। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने बताया कि नीयत जुबान से मैं अकेला सुन रहा हूँ, हमारे साथ जो दोस्त बैठे हुए हैं जिसने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी इस बात की तस्दीक समझते हैं कि इसाक साहब जरा इस बात की वजाहत कर देंगे ना तो हमें मुकम्मल यकीन हो जाएगा। इंशाल्लाह ये आप अगले इतवार सुन सकेंगे। आप सुन सकेंगे। मैंने बात वादे कर दी कि फर्ज नमाज हो, जनाजा हो, ये बात आप अगले इतवार को बताएंगे। यानी बात तो बता दी है। आप शायद आज का जो प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ जी, आप अगले इतवार केबल पर सुन सकेंगे, देख सकेंगे। चलो ठीक है, आइंदा इतवार आपको प्रोग्राम को देखेंगे फिर। हाँ, जरूर देखिएगा। ये रीड करनी छोड़ दें, कोई उर्दू में ना सत्याना रोड से। जी ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये नफल नमाज के बारे में उमर मोमिन रजी ने फरमाया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज बैठ कर पढ़ते थे नफल, तो चौगोशा
چوکڑی مار کر، یہ اتحیات کی طرح السلام بیٹھ کر نہیں علیکم۔ پڑھتے تھے، السلام علیکم جی۔ یہ بیٹھا ہوا میرے سامنے یاسین اس طرح بیٹھا۔ جی مولانا صاحب بیٹھے۔ جی مولانا بیٹھے ہیں جی۔ اچھا سر سوال یہ پوچھنا سی کہ ساڈا بزنس اس نوعیت ہے کہ سانو لڑکیاں نال ڈیلنگ کرنی پیندی انٹیریئر ڈیکوریٹرز نال، جی جی وہ اکثر کچھ بہت زیادہ ماڈرن ہوندیاں، بے پردہ ہوندیاں، کہ اگر ہن بزنس دے وچ مجبوری ہے ساڈی ہاں ہاں تے اے آیا کوئی سانو دے بارے کوئی گناہ یا کوئی؟ بہت گناہ۔ بہت گناہ، اچھا جی، گناہ کوئی کم ہو جاتا مطلب آپ کو تو بزنس اپنا بدلنا چاہیے، نہ کہ دین کو بدلنے پہ آپ تیار ہو گئے۔ توبہ کریں نا، آپ تو لڑکیوں سے یہ چاہ رہے ہیں نا جان کہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے دین کی کچھ ایک ایسی نکال دیں جو جواز کی طرف آپ کو لے جائے۔ نہ توبہ توبہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے کاروبار کی نوعیت کو بدلیں۔ اچھا جی بالکل۔ ان لڑکیوں سے بچے ہیں، بس ان کو کہیں گھر جا کر بچی کام کرو اپنے۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ جی آپ کا۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حدیث کی آپ حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیونکہ پڑھا کہ امام نسائی نے اس پر لکھ کر کہا کہ یہ منکر ہے، ضعیف ہے، اس لیے نہیں کرتے، حالانکہ بالکل صحیح سندوں سے یہ ثابت ہے کہ جب بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ ایک سوال ہے آپ سے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ وسیلہ لینا کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کر یہاں بیٹھ کر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وسیلہ پیش کیا، کسی طرح پیش کیا، یہ وسیلہ زندہ کا جائز ہے یا وسیلہ نہیں ہے جائز؟ وسیلے کے بارے میں سوال۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اور اس وقت سے کہا کہ ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کراتے تھے تو بارش دیتا تھا اللہ، تو اب ان کے چچا کر رہے ہیں، تو یہ وسیلہ تو میرے بھائی اس کا کوئی منکر نہیں، پوری امت مانتی ہے کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کرانا بالکل ٹھیک ہے۔ اب اور کوئی سوال ہے تو کریں، زندہ سے دعا کرانے میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ دعا کرانے کے لیے تو وہ آگے ہوتا ہے، دعا کرنے کے لیے، دعا وغیرہ کے لیے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے ہمارے یہ کام کرے، یا اس کے وسیلے زندہ کا وسیلے پھرانا، زندہ بزرگ ہے اس کے وسیلے یہ کام میرا ہے وہ کر دے۔ ہاں یہ سوال ایک اور ہے نا، پہلی بات آپ نے حضرت عباس رضی اللہ کی کہی نا، وہ تو دعا کا وسیلہ تھا نا کہ زندہ سے دعا کرائی۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ دعا نہیں کرانی، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلان ایک آدمی کے وسیلہ یا اس کی برکت سے یا اس کے طفیل ہمارا کام کر، تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں اپنے علم کی حد تک کہ اس میں کوئی چیز نہیں غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہہ سکتا آدمی اللہ اپنے رسول کے لحاظ سے میرا کام کر دے، میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا ادنا خادم ہوں، حضور کی طرف دیکھتے میرا کہ اس میں کیا برائی؟ یہی ہے جس کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے وہی لفظوں کا ہیر پھیر ہے، درود شریف پہلے تب بھی پڑھتے ہیں کہ حضور کا حوالہ دیں کیا نام مانگتے ہو، اس کو نہیں بڑا جانا چاہیے۔ بڑے بڑے اہل حدیث جو نیک عالم تھے کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ٹھیک ہے، اب سختی کرنے لگے نجدیوں کو دیکھ کر کہ نہیں یہ بھی شرک ہے، یہ شرک کوئی نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، حضور کے طفیل حضور کے واسطہ کرے، ٹھیک ہے، یہ کوئی برائی کی بات نہیں، ورنہ درود شریف چھوڑ دیں۔ یہ جو ہے نا کہ پہلے اللہ کی حمد پھر حضور پر درود پھر دعا، یہ درود شریف درمیان میں کیا ڈالا؟ پھر حضور کا وسیلہ ہی نہیں دینا، اس کو نہ کوئی برا کہے، یہ صرف عقل کا پھیر ہے، یہ اب خوب چیز ہے، بہت امتی کی دعا کی قبولیت کا ہے۔ تشفع بالنبی فکل عبد یغاث اذا تشفع بالنبی، جب حضور کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرتا تو اس بندے کی سنی جاتی، رد نہیں کرتا اللہ، وہ درود شریف کی شکل میں ہو جائے یا صاف لفظوں میں ہو جائے کہ اللہ تیرے نبی کا ماننے والا، کچھ نہیں، بعض چیزیں خام خواہ لوگوں نے مسئلے بنا لیے ہیں، مسئلے نہیں ہے جی۔ اب اور کون جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ اور جی ہمارا یہ سوال ہے کچھ باتھ روم وغیرہ اس میں کھڑا ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ باتھ روم وغیرہ آ جائیں اس میں کھڑا ہو کر نہیں، اس میں میرے بھائی کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کر کریں، کوئی حرج نہیں، جیسے جی چاہے کریں آپ، پردے میں جیسے جی چاہے کریں، کھڑے ہو کر اگر پانی اوپر سے گر رہا شاور سے تب بھی نہانا ٹھیک ہے، بیٹھ کر کرتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، جس طرح کسی کو آسانی ہے کر لے۔ اچھا جی یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرنا، غسل نہیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، یہ میرے سندھی بھائی خود ہی دین کو تنگ کرتے رہتے ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا، یہ امام نسائی کی آپ بات فرمائیں۔ امام نسائی نے اس روایت کو کہا کہ یہ نہیں ثابت، مگر ان کی بات نہیں درست،
یہ روایت بالکل صحیح ہے، ثابت ہے، راوی اس کے ثقہ ہے. حضور چوکڑی بھر کر نماز پڑھتے تھے نفل، اس لیے وطر کے بعد 2 رکعتیں جو پڑھے نا ایسے ہی بیٹھنا چاہیے. السلام علیکم. جو گوشہ بیٹھے. گجران صاحب بھی بول دیجئے، مفتی اسحاق صاحب نے بات کرنی. جی میری بہن بتائیں کیا پوچھنا آپ؟ مجھے آپ کا پتہ چلتا تھا کہ آپ نا کوئی پریشان ہو تو آپ اس کا حال بتا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یعنی بیوہ عورت ہوں، میرے 4 بچے اور 1 بچی ہے. تے چوتھے نمبر میرے بچے نے نا قرآن حفظ کیا صاحب، وہ پڑھتا نہیں، وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے. نہ منزل یاد کرتا ہے، نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، پہلے سب کچھ کرتا تھا. ان کو بتائیے گا، گجرا والے سے چونکہ بات کر رہے ہیں. ہاں بات کر رہے ہیں. میری بہن پریشان ہے، بیوہ بچہ حفظ کے بعد بگڑ گیا. میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں بچیوں کو نا ترجمہ پڑھاتی ہوں، ناظرہ وغیرہ پڑھاتی ہوں، تو میرا خود بچہ جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. نہ وہ اسکول کا پڑھتا ہے، نہ قرآن شریف حفظ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ اس نے 3 مسئلے اس نے ماشاءاللہ پڑھائے ہیں، گھر میں نے اس کو پڑھایا، لیکن اب نا وہ پڑھتا نہیں جی، منزل نہیں یاد کرتا. اب تو نمازیں بھی چھوڑ گیا ہے، باہر پھرتا ہے لڑکوں میں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی پرسانے حال نہیں میرا اللہ کے علاوہ. بالکل اللہ ہے ہی، اللہ پرسانے حال سب کا، آپ کا بھی سب کا. مگر کیا کریں، ماحول ایسا خراب ہو گیا کہ بچے بگڑتے جا رہے ہیں. ان کے سر پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں، باپ والے بھی بگڑتے جا رہے ہیں. تو قاری صاحب ایک بات اور بتاؤں، میں نا 4-5 درانی جٹھانی میں یعنی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. کچھ کہوں تو سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بچوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے. ظاہر ہے جو اللہ کا حکم ہے نماز کا، وہ تو میرا فرض ہے نا بچوں کو کہنا. تو چھوٹی بچی ہے، بچے سے چھوٹی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ 10ویں کے اس نے پیپر دیے ہیں. وہ بھی مجھے، یہ دونوں بہن بھائی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. پڑھتے نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اسکول کا. وہ بچی جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اپنی میری تائی کے پاس، ادھر ٹی وی دیکھے گی. میں منع کروں گی تو وہ سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بچوں کے پیچھے پڑی رہتی ہوں. یہی لوگ بگاڑ دیتے ہیں نا، سمجھانے کی بجائے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، بچے جو ہے اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. جی تو دوسرے بچے ماشاءاللہ تینوں بڑے بیٹے نماز پڑھتے ہیں. اب اس کا حل تو میری بہن اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مقرب القلوب ہے. مگر آپ یہ کریں، شاید اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. انشاءاللہ یہ جو ہے نا سورہ فاتحہ، جی یہ 45 بار نا، 40 اور 5 45 بار پڑھ کر نا آپ چینی اور نمک جو ہے نا کچن میں جی اس پر دم کریں. یہ سارے کھاتے پیتے رہے بچے. یہ میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہتی، یہ صبح سنتوں کے بعد 41 دفعہ بما بسم اللہ پڑھ کے نا. نہیں وہ الگ ہے، وہ بھی بہت اچھا عمل ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ آپ کسی وقت بھی پڑھ کر نا جی 45 بار 45 چینی اور نمک پر دم کریں. اچھا جی. اور سورہ ابراہیم جو ہے نا اس کی پہلی 4 آیتیں یہ پڑھ کر نا پانی پر دم کر دیا کریں. کولر میں جو پانی ہوتا ہے نا گھر میں، جی اس پر پھونک مار دیا کریں صبح شام. صرف 1 بار 4 آیتیں یہ پڑھنی، تو بچے پیتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مسلسل میں اپنا عمل جاری رکھوں. عمل جاری ہے. ایک چھوٹی سی بات اور، میں نا بچیوں کو تفسیر پڑھاتی ہوں نا، پڑھاتے نا میں بھول جاتی ہوں اور زبان سے لفظوں کی ادائیگی نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتی کہ مطلب پڑھا رہی ہوں گی نا تفسیر قرآن شریف کی بتا رہی ہوں گی تو الفاظ جو ہے نا میرے منہ سے نکلتے ہی نہیں اور مجھے اتنی پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے. بہت اچھا پہلے میں پڑھاتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھے کیوں ہوتا ہے. یاد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پٹھے کمزور ہو گئے آپ کی، ورنہ یہ زبان جو ہے نا اس سے الفاظ صحیح نکلتے. یہ علامت ہوتی ہے نا کہ اعصاب کمزور ہو گئے. ویسے آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ زبان میں کوئی لکنت وغیرہ تو پھر ایسی کوئی بات نہیں. یہ بس ایک کمزوری کی علامت. جب کمزور ہو جاتے ہیں نا پٹھے پھر الفاظ جو ہے نا وہ اسی طرح. سب ایک عورت میرے پاس آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نا سورۃ بقرہ روز پڑھتی ہوں خود ہی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سورۃ بقرہ آپ پڑھتی ہیں، کوئی اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے. تو میں نے ان کو بولا تھا میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں، کوئی اثر وغیرہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، بچے ٹھیک ہو جائیں اللہ کے حکم سے. نہیں آپ وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی کوئی قرآنی وظیفہ شروع کرنا تو آپ کو صدقہ دے یا ہدیہ دے. تو مجھے سمجھ نہیں ان کی بات کی آئی. نہیں کوئی صدقہ ہدیہ نہیں دینا. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس کے پاس شیطان نہیں آتا، تو حضور کی اجازت کے بعد اور کون سی اجازت لینی ہے؟ اور یہ بکرے دینے، یہ چھوڑیں ان باتوں کو. میری بہن پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت دے. سورہ ابراہیم کی آیتیں بھی 4 پڑھا کریں صبح شام.
اور سورہ فاتحہ جو نا یہ پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کریں 45 بار. اللہ بچوں کو ہدایت دے. آمین. ذرا دعا کرتے رہیں کیونکہ میں نا میرا خرچہ بھی دینے والا کوئی نہیں ہے, میں اپنے دیور سے لیتی ہوں. اللہ رحم فرمائے, کرم فرمائے, اللہ ان کو بھی اجر دے, وہ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں, اللہ اجر دے, انہیں برکت دے. آمین آمین, بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی. خیر. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس حدیث کے بارے میں کریں نا, کیا بات ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ حدیث پاک صحیح ہے, مانا چوکڑی بھر کر بیٹھنا, اور آگے کیا. جی میں سوال لے لوں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب یہ جلسہ استراحت کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. جی کیا ہے اس کے بارے میں. جی کیا حیثیت ہے اس کی. حیثیت تو مستحب کی ہے, جو کرتے ہیں وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ یہ فرض واجب, اگر کوئی نہ کرے تو نماز نہیں, ایسا تو کسی نے نہیں کہا. ہاں اچھا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسا ہے. رسول کریم علیہ السلام سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو کیا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ صحابہ کرام کیوں ہے کہ وہ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس 20 دن ٹھہرے ہیں, جس کے بعد آپ نے کہا کہ وطن کو چلے جاؤ, سلو کما رہا ہے تو مونی وسلی, اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے دیکھا. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ آپ پہلی رکعت میں بھی اور تیسری میں بھی 2 سجدے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے جلسہ استراحت. اب علامہ سندھی کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی حضرات عجیب کم کرتے ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے اس لیے آپ بیٹھ جاتے تھے, سہارا لے کر اٹھتے, یا بڑھاپا کہتے ہیں. اور جب اس میں آتا کہ حضور اس میں رفع دین کرتے تھے تو کہتے ہیں یہ پہلے ہوتا تھا ختم ہو, کہتے ہیں وہی یار دین میں آخری زمانہ ہے, ایک ہی حدیث ہے, اگر یہ بڑھاپے میں ہے جلسہ استراحت تو رفع دین بھی پھر بڑھاپے میں تھا آخری دنوں میں, پھر ایک بات پر ہو. اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ جو ہے نا سنت, یا مانو اس کو کہ بڑھاپا نہیں, جیسے رفع دین چل رہا تھا ایک پوزیشن لینی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ رفع دین کے لیے کہہ دو یہ پہلے تھا یہاں بڑھاپا بنا لو. تو ہے تو سنت, مگر چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے, یہ بات بھی چھپائی نہیں جا سکتی. بالکل ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدھے چلے جاتے. جی وہ عبداللہ بن زبیر, ابو سعید خدری, اور یا اس سے پتہ چلا نا کہ یہ فرض واجب نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہے ہی کچھ نہیں, کیونکہ سنت یا مستحب ترک بھی ہو سکتا, اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں. مولانا صاحب یہ پھر کیسے مطلب ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ مل رہی ہو چیز, تو صحابہ کرام میں مطلب یہ نہیں. جو لوگ میرے بھائی یہ کرتے ہیں نا, میں تو جب سے یہاں بیٹھا ہوں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کیا کریں کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کو آپس میں 2 پارٹیاں بنا کر ٹکرائیں. یہ کوئی علم نہیں کہ ہم حضور کی لیں گے صحابہ کرام, نہیں, ملا کر نتیجہ نکالیں کہ حضور کے کرنے سے پتہ چلا کہ یہ مستحب ہے, کیا جائے تو بہت اچھا. صحابہ کے نہ کرنے سے پتہ چل گیا کہ ضروری نہیں ہے, مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر نہ بھی کرے اٹھ جائے کوئی, نماز ٹھیک ہے. کیا اس میں الجھ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو بھی بنانا کہ انہوں نے مرائیاں اختیار کیا ہے یا غلط کام کیا, یہ بے وقوفی کی بات. ان کی بات کو بھی قائم رکھو کہ چونکہ صرف ایک مستحب کا معاملہ تھا چھوڑ بھی گیا تب کی. آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جو رفع دین کیا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے, اس کو سب مانتے ہیں, مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ اگر عادت نہ بنائے کبھی کبھی اس کو بھی چھوڑ دے, نہ اٹھائے پہلے بھی ہاتھ, تو نماز اس کی ضرورت ہے. فقہ کی کتابیں اٹھائیں. اب وہ کہتے ہیں یہ سنت جس کو سارے مانتے ہیں کہ شروع میں اٹھے, وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کبھی کرے, پھر کیا سنت ہی ہے نا. اب یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مالک اور ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا کرے, شروع میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے, صرف اللہ اکبر کہے باندھ رہے, تو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں. سنت کہتے ہیں اس لیے کہ کیا جائے تو ثواب ہے, نہ کیا جائے تو بربادی نہیں ہوتی. فرض واجب ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ رہ جائے تو پھر عبادت نہیں ہوتی. یہ فرق مراتب کا سمجھنا چاہیے. صحابہ کو اور رسولہ کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں لانا یہ علم نہیں, گمراہی ہے. کہہ دیں گے صحابہ غلط کرتے رہے, کیا فائدہ. یہ کہو کہ وہ بھی ٹھیک کرتے تھے, حضور کی بات بھی ثابت ہے, معلوم ہوا یہ عمل فرض واجب نہیں مستحب ہے, کر لیا جائے تو اچھا. کتنی سیدھی سی تطبیق ہے جس سے ساری چیزیں اپنی اپنی سیٹ ہوگی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی حدیث پڑھتا ہوں جس میں متربعن کی بات آگے چلے نا کہ کیا سوال. اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دیں, نیز یہ بھی بتا دیں کہ ایسا صرف بیماری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسے نماز پڑھنا جائز ہے, کیونکہ حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کیا تھا.
نہیں کوئی بیماری کی حالت جی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی نا وہ میری والدہ نے فون کیا ہے. جی تو مفتی اسحاق صاحب ہے. جی مفتی محمد اسحاق صاحب ہیں. جی وہ کہہ رہے میرے نا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. اچھا تو جو بڑا بھائی ہے نا میرے نہیں صحیح لگا. بڑا بھائی کیا کر رہا ہے؟ بڑے بھائی کی نا نہیں ملی ان کو. بڑے بھائی کو نوکری نہیں ملی, کوئی وظیفہ بتا دیں. ہاں جی اور چھوٹے بھائی کو بھی نہیں ملی. اچھا نہیں کوئی نہیں, مولانا بتا دیتے ہیں جی کچھ پڑھنے کے لیے. بھائی ہیں تھوڑا سا بول بھی ایسا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں, اللہ کو فضل نوکری کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی جی اب بچہ اگر وہ یہ کریں, بھائی کرے یا امی کرے, کوئی بھی کرے, جی کہ 1212 مرتبہ, یہ لکھ لے 1212 مرتبہ یا وہابو, یا وہابو, ہاں یہ عشاء کے بعد پڑھیں, اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ سارے لوگ جو نا مشکلات کا شکار اور مالی پریشانی میں پھنس سے یہ کریں, 11 مرتبہ درود شریف اول آخر, اور 1212 مرتبہ یا وہاب. اللہ فضل فرمائے گا, خیر کرے. چلے مہربانی. جی یہ مولانا کتاب کے اندر یہ لکھا ہے, بلوغ المرام کے اندر جہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, انہوں نے یہاں لکھا کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی حالت کے اندر ایسا کیا. وہ لائے نا بلوغ المرام کا سو گئے. جی بلوغ المرام لائے نا, سوئے پڑے آپ, وہ لکھ رہے تھے. بلوغ المرام لایا بھی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوتا. اچھا پڑھیں آپ. جی وہی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایسا صرف بیماری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا نماز کے دوران کیا جا سکتا ہے؟ جی حدیث پاک میں تو لفظ یہ نہیں پڑھے کہیں کہ بیماری کی حالت میں آپ نے کیا. بیٹھ کر جب آپ نفل مولانا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری اہل علم کے ہاں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی حدیث ان کے مزاج کے خلاف یا ان کے مسلک کے خلاف نظر آئے تو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جس سے یہ بات غلط ہے نا, نہیں ہونی چاہیے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ذکر ہوا اس طرح رہنے دینا چاہیے. اپنی مرضی کے مطابق اس ڈالنے کا کیا فائدہ؟ نہیں تو عموماً ہو تو ایسا ہی رہا ہے. بالکل یہ حدیث پاک جو ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا. نہیں بڑھاپا کہیں نہیں, بالکل آپ نے نا ویسے ہی یہ بتایا کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اٹھو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر یہ مولانا اسحاق صاحب کا نمبر ہے؟ جی جی مولانا اسحاق صاحب کا نمبر ہے. مولانا بیٹھے بھی ہیں, کوئی سوال پوچھیں ان سے. کریں, بالکل بات کرنی چاہ رہے ہیں میرا ان سے. کریں نا, کریں میرے بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر یہ پوچھنا تھا کہ ایک دوست ہے وہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا, تو یہ پوچھنا ہے کہ عمرے کے بعد حج فرض ہو جائے گا یا وہ عمرہ کر کے حج نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بہت اچھا کیا آپ نے. اس بات سے بھی بہت لوگ بیچارے عمرے سے رہ گئے ہیں کہ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ جو عمرہ کر رہے نا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. بالکل جھوٹی بات ہے, کسی مسلک میں نہیں ہے, کسی گروہ کا یہ کہنا نہیں. آپ ہی لوگوں نے گھڑ لی ہے, پریشان کر دیا ہے. ایک بیچارے کو عمرہ مل رہا ہے, وہ بھی اس سے محروم اس کو کر دیتے ہیں. تو جو جا سکتا ہے وہ جائے. بعد میں اگر بسم اللہ کبھی طاقت ہوئی, حج بھی نصیب ہو گیا تو الحمدللہ, نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, کوئی حکم نہیں اس کو کہ وہ ضرور کرے. یعنی فرض نہیں ہوتا؟ نہ فرض ہوگا, اپنا کوئی مال اس کے پاس اور ہوگا, اس کی وجہ سے عمرے کی وجہ سے نہیں پھنس جاتا کہ عمرہ کر لیا تو پھنس گیا. یہ ہمارے درمیان یہی کنسپٹ پایا جاتا ہے نا, عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو گیا. نہ بالکل غلط ہے میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں. صحیح بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, اللہ خیر سے رکھے, مہربانی. مولانا ایک سوال میں پڑھتا ہوں, پڑھیں آپ دیکھتے جائیں. جی صلاۃ الاوابین کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ الاوابین, جی صلاۃ الاوابین جو ہے نا مسجدوں میں جو چارٹ لگے ہوئے ہیں وہاں اور لکھا ہوتا ہے صلاۃ الاوابین 6 نفل جو ہے نا مغرب کے بعد پڑھے جائیں, اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین. یہ نہیں ٹھیک, یہ حدیث جو ہے نا بالکل ضعیف اور منکر ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں آئی. جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا صلاۃ الاوابین, وہ ضحیٰ کی نماز ہے, چاشت کی 9-10 بجے جو پڑھی جاتی ہے نا جب خوب گرمی ہو جاتی ہے, جیسے حدیث پاک میں آیا کہ اونٹوں کے بچے جو ہے نا ان کے بھی پاؤں ریت پر جلنے لگے, اتنی گرمی ہو جائے, اس وقت جو نماز پڑھی جائے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال, اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جب جلیں اس وقت جو پڑھی جاتی, یہ ہے صلاۃ الاوابین.
یہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی چاشت کا نام ہی یا چاشت کا نام ہی؟ چاشت کا نام یہ ضحیٰ ہے اصل عربی میں، اور اسی کو کہتے ہیں یہ صلاۃ صلاۃ اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بڑی فضیلت آئی کہ 4 رکھتے ہیں جو ہے نا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بخشے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جو دن کے شروع میں 4 رکھتے ہیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ ساری اس کی حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتا. بہت اعلیٰ نماز ہے یہ، مگر یہ پڑھی نہیں نہ جا سکتی عام لوگوں سے کیونکہ کاروبار میں مائب ہو جاتے ہیں، یہ چھوڑ کر اسی لیے صلاۃ الاوابین ہے کہ جو اللہ سے بہت ڈرتے ہوں گے وہ یہ پڑھ سکیں گے. تو ادائیگی اس کی 2 رکعتوں کی دو رکھتے ہیں 2 رکعتوں کی شکل کے اندر. جی میں اگلا سوال لاتا ہوں. اگلا سوال پڑھیں. یہ ایک کھوجیوں کے بارے میں، قیافہ دانوں کے بارے میں اور سراغرسان لوگوں کے بارے میں، کچھ ان کے طریقوں کے بارے میں، کچھ ان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ایک سوال ہے. جی بھائی کہتے ہیں کہ قیافہ دان، کھوجی اور سراغرسانی کے دیگر طریقوں کے باعث کسی واردات وغیرہ کا پتہ لگانا اور اس کے ذریعے سے اسے بطور ثبوت پیش کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ نہیں، ان چیزوں سے بس اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جیس کا ہی فعل ہے، جو پاؤں کے نشان پہچانتے ہیں، کھوج نکالتے ہیں، پھر وہ بعد میں مجرم ثابت کرنے کے لیے دوسرے طریقے ہیں نا کہ کوئی گواہ وغیرہ ہوں یا ان کے خلاف کچھ. مولانا دیہاتی زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چوری ہو جائے اور کھورا جو ہے وہ کسی بندے کے گھر تک لے جائے تو وہاں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یا تو کھورے کو آگے چلاؤ تو یا پھر حلف دو. بالکل یہی تھی. یہ پریا پنچایت کا ایک طریقہ ہے. تو کیا اس طریقے سے اس کا معنی تو یہ ہوا کہ کھوجی کے ذریعے آپ نے اس گھر والوں کو مجرم اور چور ٹھہرا دیا، یا تو وہ بات کو آگے لے کر جائے یا اپنی ذات کی صفائی پیش کرے. تو پھر تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے کھوجی اور قیافہ دان کی بات کو کسی حد تک تسلیم کر لیا. نہیں، کسی حد تک ہی کیا. السلام علیکم. ورنہ جو اسے کہتے ہیں حلف دو، پھر حلف کی کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا جناب سید ہے؟ جی جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے جی جی بیٹھے بیٹھے. اس طرح ایک مسئلہ ہے مفتی صاحب، کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ خیر. جی بتائیں نا. کال کٹ گئی. اچھا چلے مولانا، ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کی نظر اور کرتا ہوں. یعنی یہ قیافہ دانی کو کسی حد تک بس اس کو لاس کہتے ہیں نا کہ دبا تو لگ گیا کہ یہ شاید چور ہے. اب ثابت تو ہوگا نا، یا کوئی گواہ ہوں گے یا پھر قسم پر. قسم اسی لیے دیتے ہیں نا، ورنہ اگر فیصلہ ہی ہو جاتا تو قسم کیوں مانگتے. ایک شک پڑ جاتا ہے، شک. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہی ہے. ٹھیک ہے. چلے مولانا، ایک سوال ہمارے پاس آیا تحریری شکل کے اندر. جی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت صریح اور واضح الفاظ استعمال کرنے کی بجائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ایک مسئلہ ہے. جی پوچھیے. ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے سعودی عرب سے 22 دن بعد. کیا چیز ہے؟ مطلب فوت ہو گیا آدمی سعودیہ میں آدمی فوت ہو گیا. 22 دن بعد اس کی لاش آئی ہے یہاں پاکستان میں. 22 دن بعد. 22 دن بعد. جی جی. تو 22 دن بعد ان کا جنازہ ہوا تو پھر اس کو دفنایا ہے. اچھا. عدت کب شروع ہوگی؟ جی مولانا کیا پوچھے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں کہ بندہ فوت ہوا سعودیہ میں آج سے 22 دن پہلے. اچھا. آج اس کی میت پاکستان کے اندر آئی ہے اور لوگوں نے مل کے نماز جنازہ اس کی پڑھی. اور اس کی بیوی جو ہے اس کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ یہی بھائی سوال ہے نا آپ کا؟ جی. میرے بھائی جب سے اس کی موت ہوئی ہے، جس دن وہ فوت ہوا نا اس تاریخ سے عدت شروع ہو چکی ہے. جنازہ جب جی چاہے پڑھتے رہیں، یہ کوئی بات نہیں. وہ عدت شروع ہو گئی، عدت موت سے. جب موت ہوئی. جی اچھا. یہ تو کہتے ہیں کہ دوسری بات مفتی صاحب 7-5-6 کو میں نے آپ سے بات کی تھی، جو میاں طاہر صاحب سے انہوں نے کہا جی 1-2 دن تک کتاب مل جائے گی، آپ تک نہیں ملی ہے. یار میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آپ دیکھیں اپنا سوال کی جب تک رکھیں. میں نے بتایا تھا کہ میرے پاس رسید ہے کہ ہم نے کتاب آپ کو بھجوائی اور فی سبیل اللہ پیسے بھی آپ نے نہیں بھجوائے تھے.
یعنی ہم کتاب دیتے ہیں پیسے کی صورت میاں صاحب آپ نے وعدہ کیا وہ ابھی تک تعلیم نہیں ہو سکی. آپ بات سن لینا پہلے. میں سنیے بات آپ یہ ہے کہ قانونی اور اخلاقی طور پر آپ نے پیسے نہیں بھجوائے تھے, پھر بھی مولانا نے محبت میں کہا کہ آپ کو کتاب بھجوا دیں, اور ہم نے اوکے بھی کر لیا اور آپ کو کتاب بھجوا بھی دی. رسید میرے پاس ہے. اگر اتفاق سے ڈاک خانے کے ذریعے کتاب آپ تک نہیں پہنچی تو اس میں ہمارا جرم بتا دیں. میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے پیسے گئے اور ایک ہماری عزت بھی گئی آپ کے ہاتھوں. یعنی اب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ 27/5 سے شروع کرتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. شاید آپ کی ایک کال سے ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہو. ہم نے بھیج دی تھی کتاب, طاہر صاحب بتا رہے ہیں. چلے مہربانی. یہ بتائیں نا اس میں کہاں ہے وہ بات؟ نہیں مولانا وہ ایک اور ترجمہ ہے, اس میں ہے. وہ نکالے نا ترجمہ جس میں ہے کہ بیماری جس میں ہے کہ بیماری میں کرتے, یہ نکالے نا میرا سر. عبدالطواب صاحب والے ترجمے میں ہے وہ, اس میں نکالے نا. نہیں اس میں ہے مولانا, اس میں نہیں ہے. نہیں دیکھ لیں گے نا جی, اس میں نے خود دیکھا ہے مولانا. یہ دیکھے نا بلوغ المرام تو یہ ہے اصل, اس میں تو کوئی نہیں دیکھا. نہیں میں نے وہی بات بتائی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ جو بات بھی مزاج کے خلاف ہو, وہ جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ میں کچھ کاروبار ایسا کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی گنجائش نکالیں. اب وہ شریف آدمی نے تو آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے جواب بھی دے دیا. یہ متربیان جو ہے نا چوگوشا بیٹھ کر پانا چوکڑی, یہ آپ حیران ہوں گے. خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ نفر ایسے پڑھو, تشہد کی طرح نہیں بیٹھ کر پڑھیں. مگر کیا کریں, مولوی حضرات تک نہیں بات, جب تک کتاب وہ کہتے ہیں وہ یہ کیا آپ نے بتا دیا, اس طرح بیٹھ کر پڑھتے. صرف یہ ہے کہ جب رکوع اور سجدے کو جائے پھر یہ ختم کر دے, پھر اتحیات کی طرح سجدہ کرے سارا. جب اتحیات بیٹھے اور قرات کرے اس وقت چوگوشا. جی یہ مولانا جب تک کتاب آتی اور حدیث کا حوالہ دیکھتے ہیں. ایک اور سوال آپ کی نظر کرتے ہیں تو بھائی نے لکھا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت صریح اور واضح الفاظ کی بجائے گول مول الفاظ یا اشارتاً طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں استعمال کرے تو کیا اسے طلاق ہو جائے گی, یا بندہ کہتا ہے کہ میری جان چھوڑ دو یا میرے گھر سے ہو جا, میرے گھروں نکل جا, ایسی بات ہے. تو اس بارے میں سچی بات تو وہی ہے جو ابن حزم نے کئی لوگوں کو چاہیے اس کو لے لیں کہ جب تک وہ طلاق اور صراح کا لفظ نہ بولے کوئی طلاق نہیں. بے شک ساری عمر کہتا رہے دفع کر دیا چھوڑ دیا. طلاق اور صراح قرآن سرہوہن طلقوہن, یہ دو کنجیاں کہے گا نا. طلاق دی سرح تو کہ میں نے تجھے رخصت کر دی, بس یہ دو لفظ ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات شیعہ حضرات نے کہی کہ نہیں جیسے اللہ اکبر ہے نا مکرر اور ہزار کلمہ, طلاق ہی صرف صاف کہے کہ میں نے طلاق دی. اور یہ بھی جو طلاق معلق ہے کہ اگر تو فلاں کے پاس گئی تو طلاق گھر سے نکلی, یہ بھی کوئی طلاق نہیں. طلاق منجس ایسی اگر کہی نا کہ گئی طلاق وہ چلی گئی, یہ ان فقیوں نے خواہ خواہ دنیا کو تنگ کر رکھا. نہیں دینی ہے تو صاف کہہ کہ میں نے طلاق دے دی. اگر یہ نہیں تو شرطیں وغیرہ کوئی نہیں, یہ کیا تو طلاق دے گی. یہ موٹے مسئلے مجھ سے سننے پر فتوے لگیں گے مجھ پر کہ اس نے دین تباہ کر دی. دین صحیح بتا رہا ہوں کہ خدا کے بندو طلاق ایسے نہیں ہوتی. لفظ طلاق کا بولے وہ بھی صاف کہے, دے دوں گا نہیں دے دی. یعنی ٹھیک ہے. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ اگر کوئی بھائی وہ آیا پھر کوئی کسی وجہ سے طلاق دینا چاہے تو اسے طلاق کے لیے وہ صریحاً الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس کا معنی طلاق ہی نکلتا ہے. یہ طلاق بالکنارہ اور طلاق کا شرعی طریقہ مولانا صاحب نے یہی بتایا ہے کہ ایک طلاق بھی جو ہے وہ پورا کام کر دیتی ہے. ایک طلاق دے دیں, اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو 3 ماہ کے اندر رجوع نہ کریں, وہی ایک طلاق آپ کے لیے کافی ہوگی. لیکن اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ چاہیں زندگی کے اندر اور آپ کی بیوی بھی چاہے تو تجدید نکاح کے ساتھ آپ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح رواں مربی اور سرپرست اپنے استاد اور شیخ محترم مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو فتاوی آن لائن سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. آئندہ اتوار پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.